بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، اللہ نے دنیا کے اندر انسان کو دو طرح سے آزمایا ہے، اور در حقیقت یہ دونوں طرح کی بندے کے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش یعنی امتحان ہوتا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ بندے کو مالی اعتبار سے خوشحال بناتے ہیں، صحت کے اعتبار سے اس کو اچھی صحت عطا فرماتے ہیں، سکون اور اطمینان کی، عیش و عشرت کی، آرام کی تمام تر چیزیں اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں. وہ جسمانی اعتبار سے صحت مند تنومند ہوتا ہے، وہ اپنے گھر میں پرسکون اور امن و امان کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اپنے علاقے کے اندر اس کو سکون ہوتا ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک طرح کی بندے کے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے. اور اس کے مقابل میں اللہ تعالیٰ ایک اور طرح کی آزمائش بندے پر لاتا ہے. وہ تکلیفوں کی ہے، مصیبتوں کی ہے، بیماریوں کی ہے، یا پھر جو ہے مالی اعتبار سے اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک طرح کی آزمائش ہے. دونوں طرح کے حالات سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے. تو جو بندہ اچھی حالت میں ہوتا ہے، راحت کے دن گزار رہا ہوتا ہے، امن و چین کے سکون کے دن گزار رہا ہوتا ہے، اور وہ ہر اعتبار سے مالا مال ہوتا ہے، ایسے وقت میں اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ان حالات میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا لو لگانے والا ہوتا ہے، اور ان دنوں کو وہ اللہ کی اطاعت و بندگیوں کے اندر گزارنے والا ہوتا ہے، اللہ کے تقوی کی زندگی، خوف کی زندگی، خشیت کی زندگی گزارنے والا ہوتا ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ اس کے لیے دنیا کے اعتبار سے بھی بھلا ہوتا ہے، آخرت کے بھی اعتبار سے بھی بھلا ہوتا ہے. دنیا کے اعتبار سے ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اگر اس کو تکلیفیں، مصیبتیں اور جو ہے آزمائشیں آئیں گی تو ان آزمائشوں کے دنوں کے اندر، ان تکلیفوں کے دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی طرف خود متوجہ ہو جاتے ہیں. جس وقت ہماری طرف اللہ کے متوجہ ہونے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، تکلیفوں کے دنوں کے اندر، بیماریوں کے دنوں کے اندر، مصیبتوں کے دنوں کے اندر، پریشانیوں کے دنوں کے اندر اللہ ہماری طرف متوجہ ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں طریقہ بتلایا گیا کہ جب ہم خوشی کے ہمارے دن ہوں، ہمارے راحت کے دن ہو، آرام کے دن ہو، ان دنوں میں ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی اطاعت و بندگی کرنے والے ہوں، تاکہ یہ راحت کے دن، ان دنوں کے اندر کیا جانے والا اللہ کے لیے راضی کرنے والا جو عمل ہے، وہ عمل ہمیں ان تکلیفوں کے دنوں میں کام آتا ہے. انسان کے لیے سب سے زیادہ ضرورت اس کے لیے تکلیفوں میں اللہ کی مدد کی ہوتی ہے، اور یہ اس کی مثالیں ہمیں جو ہے احادیث کی کتابوں میں ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرانی قوموں کے حالات بیان کیے. ان میں سے ایک واقعہ بیان کیا، بنی اسرائیل کے کچھ لوگ گھومنے کے لیے نکل گئے، رات ہو گئی تو ایک غار میں انہوں نے پناہ لی. جب وہ رات کے وقت غار میں پناہ لیے تھے، اچانک سے وہ غار کا دروازہ یا غار پر جو ایک پتھر آ کر، ایک بڑی چٹان آ کر کے اس کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. تینوں آدمی پریشان، اب کہاں سے نکلا جائے؟
3 آدمی مل کر اس چٹان کو ڈھکیل بھی نہیں سکتے، اپنے بند ہونے کی اطلاع دوسروں کو دے بھی نہیں سکتے، اب سوائے موت کے ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ایسی پریشانی کا عالم، ایسی تکلیف کے عالم میں اللہ کی سب سے زیادہ مدد کی انہیں ضرورت تھی۔ چنانچہ آپس میں انہوں نے کہا کہ ہم اپنے نیک اعمال کو جو ہم نے خالصتاً اللہ کے لیے کیا تھا اور اس مصیبت کے اور تکلیف کے آنے سے پہلے ہم نے جو نیک عمل کیے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ کوئی عمل ہم لوگ یاد کر لیں، اس کی وجہ سے اور اس عمل کے ذریعے ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ یہ جو مصیبت اور تکلیف ہم پر آئی ہے اس تکلیف کو تو ہٹا دیں۔ ہر ایک نے اپنے اپنے عمل یاد کرنے شروع کیے، ہر ایک کو اپنا اپنا عمل یاد آیا۔ ایک نے کہا کہ میں اپنے والد کے سلسلے میں، والدین کے سلسلے میں ان کی جو ہے ایسی خدمت کیا تھا کہ پوری رات ان کے پاس کھڑا رہا، ان کی خدمت کرتے ہوئے، ان کے لیے انتظام کرتے ہوئے، اور اے اللہ میں نے یہ کام خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ ایک نے کہا کہ میں نے اپنے پاس مزدور رکھا تھا، وہ مزدور اس نے مزدوری کی اور اپنی مزدوری لیے بغیر، اپنی اجرت لیے بغیر نکل گیا، اب وہ میرے پاس امانت تھی، یا اللہ میں نے اس کی امانت کو اس طرح سے کاروبار میں لگا دیا کہ اس سے میں نے بہت سے جانور خریدے، پھر وہ کافی مدت کے بعد اپنی اجرت طلب کرنے کے لیے میرے پاس آیا، تو میں نے کہا یہ دیکھو تمہارے جو ہے تمہاری اجرت ہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق مت کر، میری تو تھوڑی سی اجرت تھی۔ اس نے کہا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ واقعتاً تیری اجرت ہے، میں نے تیری اجرت کو جو ہے لگا دیا تھا، اب اس کو بڑھا کر کے اللہ نے یوں کر دیا ہے، یا اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تو یہ مصیبت جو ہم پر آئی ہے اس مصیبت کو ہم سے ہٹا دے۔ روایات میں آتا ہے کہ جیسے جیسے ایک آدمی دعا کرتا جاتا تھا اپنے عمل کو بتا کر کے، تھوڑی تھوڑی غار یا اس کا جو چٹان تھی سرک جاتی تھی، اور اس طرح سے ان لوگوں نے اپنے نیک اعمال کو اللہ کے حضور پیش کر کے، اللہ کے سامنے بیان کر کے انہوں نے جو ہے اللہ سے دعائیں کی۔ ایک صاحب اس میں سے وہ بھی تھے جس نے کہا اللہ میری ایک رشتہ دار تھی، چچا کی لڑکی تھی، اس سے مجھے عشق ہو گیا تھا اور میں نے پوری کوشش کی تھی، میرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اس کے ساتھ برے عمل کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، میں نے اس کو مال بھی دے دیا تھا اور اس نے مجھے اپنے آپ کو اپنے حوالے بھی کر دیا تھا۔ آخر وقت میں اس نے مجھ سے کہا اللہ کے بندے اللہ سے خوف کر، اللہ سے ڈر۔ اس نے جیسے یہ کہا میں اس بدعملی سے میں اپنے آپ کو، میں نے اس زنا کے عمل سے میں نے اپنے آپ کو روک لیا، یا اللہ صرف تیرے خوف سے میں نے یہ عمل کیا تھا۔ خوشی کا عالم، راحت کا عالم، اس وقت انہوں نے اللہ کو راضی کرنے والے عمل کیے تھے، اللہ کا خوف انہوں نے اپنے دلوں میں لے کر جو ہے زندگی گزاری تھی۔ اس عمل کا اپنا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ وہ چٹان اس راستے سے ہٹ گئی اور تینوں صحیح سالم وہاں سے نکل گئے۔ مصیبت کے دنوں میں اللہ کی طرف سے مدد کیسے آئی؟ راحت کے دنوں میں انہوں نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کا خوف اپنے دل میں لے کر انہوں نے زندگی گزاری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کرتے ہوئے انہوں نے زندگی گزاری تھی۔ وہ عمل ان کو مصیبت کے وقت کام آیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے راستہ آسان کرے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس راستے سے، اس جگہ سے اللہ اس کو روزی پہنچائیں گے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل و بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ مصیبت کے دن انسان کے لیے آنے ہی ہیں۔ سب سے زیادہ تکلیف و مصیبت کا وقت وہ ہوتا ہے جب انسان کو اس دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے، اپنے عزیز کو چھوڑنا ہے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جانا ہے، اپنے مال و دولت کو دنیا کے اندر چھوڑ کر جانا ہے۔ اس وقت کی جو کیفیت ہوگی وہ سوائے اس بندے کے کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے اس وقت اللہ کی طرف سے ہمیں
مدد ہو، اللہ کی طرف سے ہماری جو ہے نصرت ہو، ہمارا اللہ کی طرف سے جو ہے تعاون ہو جائے، اور اس تکلیف سے ہم بچ سکیں، موت کی تکلیف سے، موت کی پریشانیوں سے، موت کی شدت سے ہم بچ سکیں، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ آدمی صحت کی حالت میں اور اپنی جو ہے راحت کے دنوں کے اندر اللہ کے خوف اور اللہ کے تقوی کی زندگی اختیار کرے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے، اللہ کی اطاعت و بندگی کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ اللہ کی ذات سے یقینی طور پر امید لگائی جا سکتی ہے کہ اللہ اس وقت ہماری مدد کرے گا، اس وقت جو اللہ کی مدد ہوگی وہ ہمارے لیے آخرت کی کامیابی کی گارنٹی ہوگی۔ اللہ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہم سبوں کو ایمان پر زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اطاعت و بندگی کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کو اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔